الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشتاق 527 صفحہ سورہ یاسین سورہ یاسین 527 صفحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم يقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغرقناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلے ان آیات کا رتبہ ترجمہ کہ سورہ یاسین کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط، بعد والی سورہ صافات کے ساتھ اس کا ربط، مضامین کا تجزیہ، یہ بات نہیں کریں گے. یاسین، یا حرف خطاب ہے، یا کا معنی ہوتا ہے یاسین کا معنی ہے ایسی. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن آپ مختار محترم یہاں گول دائرے کے بعد ایک نشان پا رہے ہیں، اور وہ نشان آیت کا نشان، یعنی یہ ایک آیت ہے. یاسین جو ہے یہ حرف نہیں ہے. حرف ہوتا ہے جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتا جملے کا کوئی ایک حصہ بنتا ہے، مبتدا بنتا ہے، خبر بنتا ہے، فاعل بنتا ہے، مفعول بنتا ہے. لیکن یہ یاسین مجھے اپنی ذات میں ایک مستقل کیا ہے، آیت ہے. اور یہ اس طرح کی ایک 29 مقامات ہیں مشتاق محترم جہاں پر قرآن حکیم میں یہ کہا مقطعات آئے ہیں. مقطعات مختصر میں لیں اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں ڈی سی. ڈی سی کا کیا معنی ہے؟ ڈپٹی کمشنر. ڈی سی جو ہے وہ ڈپٹی کا اور سی کمشنر کا. تو ہر زبان میں مقطعات کا سلسلہ چلتا ہے. قرآن حکیم میں بھی یہ مقطعات ایک اصول کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور ان پر ہم نے قرآن فہمی کے پرانی اصولوں میں تفصیلی بحث کی ہے. یہاں سمجھ لیں کہ یہ دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء ہیں. جتنے بھی مقطعات ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس ہیں، آپ کے کریکٹرسٹکس ہیں. اور آپ کے یہ ایٹریبیوٹس ایسے ہی جس طرح کہ آپ کسی کو خط لکھتے ہیں رفتار محترم، تو پہلے خط میں آپ جو آپ کا مفعول الیہ ہوتا ہے، ایڈریسی ہوتا ہے، پہلے آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے خط میں کیا آتا ہے؟ مخاطب، جس کو کہ آپ خطاب کر رہے ہیں. تو مخاطب ہمیشہ جس سے خطاب کیا جائے، جس کو خط لکھا جائے، وہ مقدم ہوتا ہے.
اس لیے مقطعات جب بھی آئیں گے سورت کے آغاز میں آئیں گے، سورت کے آغاز میں آئیں گے، اور ان کے فوراً بعد مخاطب الہ جو ہے جس کو خطاب کیا گیا وہ لفظوں میں مذکور ہوگا، مثلا یاسین، اے سین، یا کا معنی ہے، سین کا معنی سین، اور سین مخفف ہے 4 حقیقتوں۔ نمبر 1 رسول کا سمیع ہونا، نمبر 2 رسول کا صاحب، سین الفا حمزہ ہے، رسول کا دعوت کے لیے ہر بات چھوڑ کر اپنی مصروفیتیں دلچسپیاں چھوڑ کر اللہ کے کلام کی منادی کے لیے ڈور ٹو ڈور، قریہ بقریہ، کو بکو باہر نکلنا، یہ سیاحت ہے، یہ رسول کا وصف ہے صاحب۔ تو رسول سمیع ہے کلام الہی کے حوالے سے، وہ صائم ہے کلام حوالے کے حوالے سے، اور وہ ساجد ہے کلام الہیہ کے حوالے سے، سجدہ کرنے والا ہے، اور جو اللہ کے حضور میں سجدہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ سید، وہ سید الخلق ہو۔ تو اللہ کے کلام کو سننے سے آغاز ہوگا، سمیع، اللہ کا کلام سب سے پہلے سنا جائے گا، صائم، اس کو لے کر گھر سے نکلا جائے گا، اس کے سامنے اپنی زندگی جھکا دی جائے گی، اور جو کلام الہی کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرے گا وہ انسانیت کا کیا ہوگا؟ مخدوم ہوگا۔ تو یہ 4 حقیقتیں، سماعت، سیاحت، سجدہ اور سیادت۔ اب یہ جو چاروں اوصاف ہیں رفقائے محترم، ان پر قرآن حکیم کے دلائل ہیں، اور دلائل کی بنیاد پر پورا ایک سسٹم ہے کہ یہ صفات جو حضور علیہ السلام کے قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقطعات کا قرآنی تصور جو ہے، جو اس کا موضوع ہے، اس وقت ہم اس میں بحث نہیں کر رہے، صرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اے سید، اے مرد کامل، اے انسان کامل، اور آگے والقرآن الحکیم، آپ کے مرد کامل اور آپ کے سید ہونے کی جو گواہی ہے، شہادت ہے، دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ واؤ جب بعد والے کے نیچے زیر لائے تو یہ واؤ کیا ہوتی ہے؟ قسمیہ، اور قرآن حکیم میں قسم بمانا شہادت ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ آپ کے سید ہونے پر گواہ ٹھہرے گا کون؟ القرآن۔ کیسا قرآن؟ الحکیم، جو سراپا حکمت ہے۔ یعنی آپ کے سید الخلق ہونے پر، آپ کے سید ہونے پر گواہ ہے قرآن، وہ قرآن جو حکمت سے مالا مال۔ گویا کہ آپ کی چونکہ نبوت با قیام قیامت ہے، لہٰذا آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے جو معجزہ ہے، ید بیضا نہیں ہے، عصا نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو ایک زمانے میں تھیں اور پھر ختم ہو گئی۔ ایک زمانے میں تھی اور بعد والوں کے لیے وہ ایک قصہ ہے، کہانی ہے، مانے یا نہ مانے۔ تو چونکہ آپ کی نبوت جاریہ ہے، آپ کی نبوت جاریہ ہے، تا قیام قیامت قائم رہنے والی ہے، لہذا اس کے اس بات کے لیے جو گواہ ہے، دلیل ہے، معجزہ ہے، وہ قرآن حکیم کا۔ اور قرآن مجرد ایک معجزہ ہی نہیں ہے، الحکیم، ایسا معجزہ، ایسا قرآن جو حکمت سے مالا مال ہے۔ تو رب احکم الحاکمین کا کلام ہونے کے ناطے سے وہ قرآن آپ کے سید ہونے پر گواہ ہے کہ جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ حاکمانہ دلائل بھی قرآن میں موجود ہوں گے اور حکیمانہ بھی۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی آپ کے سین ہونے پر، سید ہونے پر، ساجد ہونے پر، سامع ہونے پر اور سائے ہونے پر گواہ ہے قرآن جو حکمت سے مالا مال۔ اب یہ جو یاسین جسے کہا، آگے الفاظ آیت نمبر 30 میں اس کو 3 میں کھول دیا، انَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ کی جو رسالت ہے اس پر گواہ کون ہے؟ حکمت والا قرآن۔ یعنی حکمت والا قرآن
جب انسانیت میں پھیلے گا، اس کے علوم و معارف کا چرچا ہوگا، نوع انسانیت سے فیضیاب ہوگی، تو ہر بچہ جو اس کلام الہی سے مستفید ہوگا وہ گواہ ٹھہرے گا کہ انکا لمن المرسلین، کہ بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیام رساں جو افراد ہوئے اس سلسلۃ الرحمت کے عظیم الشان بری ہیں۔ اور آگے فرمایا اعلی صراط مستقیم، یہ دوسری خبر ہے رفقائے محترم انک لمن المرسلین کے بعد آپ کا رسول ہونا ظاہر ہوگا کس سے؟ قرآن سے، اور آپ کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا گواہ بھی کون ٹھہرے گا؟ قرآن۔ یعنی آپ کا رسول ہونا اور آپ کا صراط مستقیم پر گامزن ہونا، یہ دونوں چیزیں ظاہر ہوں گی اس حکمت بھرے قرآن سے۔ یہاں رفقائے محترم جو صراط مستقیم ہے یہ موصوف صفت ہے، اور اللہ کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ عربی زبان میں استعلاء کے لیے آتا ہے، معنی یہ ہے کہ صرف آپ نے صراط مستقیم سیدھا راستہ اشارہ حیات دیکھی ہی نہیں، پائی ہی نہیں، بلکہ اللہ کا معنی گامزن، یعنی آپ اس صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ وہ صراط مستقیم کہیں الگ نہیں ہے، وہ کتاب میں نہیں ہے، وہ اوراق میں نہیں ہے، بلکہ وہ صراط مستقیم آپ کی ذات میں، آپ اس صراط مستقیم پر گامزن ہیں، سالک ہیں، اس پر چل رہے ہیں، اس کے گویا حامل اور عامل، یہ تمام چیزیں بلا شبہ آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ ایک اور بات نوٹ فرمائیں قربۂ قرآن کے حوالے سے، قرآن حکیم میں رفتار محترم پورے قرآن میں دو مقامات ہیں جہاں قرآن میں الصراط المستقیم آئے، پورے قرآن میں دو مقامات ہیں کہ جہاں پر قرآن الصراط اور المستقیم، یعنی الصراط پر بھی الف لام موصوف اور الصراط کے بعد جو صفت المستقیم اس پر ہی صفت، یہ پورے قرآن میں صرف دو مقامات۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد الصراط المستقیم پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر آیا ہے، اور وہ ہے سورہ صاد 37ویں سورہ اور آیت نمبر 118۔ اور یہ جو آیت 118 صافات میں آئی ہے، اس کو جوڑا ہے الکتاب المستبین سے، گویا الکتاب المستبین اور الصراط المستقیم ایک ہے، یعنی صراط المستقیم کا کلی بیان الکتاب المبین، جہاں نکرہ کی شکل میں آئے گا وہاں کوئی نہ کوئی ایک پہلو مراد ہوگا۔ الصراط المستقیم آئے گا تو ایک کلی حقیقت کے حوالے سے، جہاں نکرہ آئے گا وہاں کوئی اس کا ایک شیڈ ہوگا۔ یہاں پر جو شیڈ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا کتاب اللہ پر گامزن ہو جانا، یہ آپ کے صراط مستقیم پر فائز ہونے کی دلیل بھی ہے اور صراط مستقیم کا مذہب بھی ہے۔ آگے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہاں رفقائے محترم تنزیل باب تفعیل میں استعمال ہوا ہے، انزال نہیں آیا، یعنی انزلہ انزلہ انزلنا تنزیل۔ تنزیل میں کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ یہ باب تفعیل، جس طرح علامہ یعلم تعلیم، نزل ینزل تنزیل، تنزیل باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل کا خاصہ ہے کسی چیز کو پریم سے، محبت سے، تدریج سے، آہستہ آہستہ اس کے کمال مطلوب تک لے جانا۔ جس طرح تعلیم آہستہ آہستہ تدریجی طور پر استعداد و صلاحیت کے حوالے سے بچے کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جانے کا نام تعلیم ہے۔ اور اعلام کیا ہے؟ اعلام دفعۃ واحدہ کسی کو کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دے دینا۔ یہاں قرآن تنزیل کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اس قرآن حکیم کا نازل کیا جانا تدریجی طور پر آہستہ آہستہ، بڑے یعنی وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ، تاکہ جن کے لیے نازل کیا جا رہا ان کی تعلیم، تربیت، ربوبیت مادی اور معنوی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہتمام،
تو اہتمام کے اظہار کے لیے باب تفعیل استعمال ہوا کہ نازل کیا جانا اس قرآن کا، کلام الہی کا، اس ذات کی جانب سے ہے جو العزیز غالب ہے اور رحیم بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے، رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ ان دو صفتوں میں پہلی العزیز ہے منکرین کے حوالے سے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کو کوئی آسان بات نہ سمجھے، اس انکار پر اس کا مواخذہ ہوگا، اور مواخذہ کرے گا وہ غالب و مقتدر اللہ جو العزیز ہے، اور رحیم اہل ایمان کے لیے کہ جو اس کا انکار کرنے کی بجائے اقرار کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور مفہوم اس میں یہ ہے کہ العزیز الرحیم کہ یہ کسی سائل نے تمہارے دربار میں سوال کے طور پر قرآن پیش نہیں کیا، بلکہ غالب و مقتدر اللہ کا پیغام ہے۔ اگر اس پر چلو گے تم غالب ہو جاؤ گے، اس کا انکار کرو گے مغلوب ہو جاؤ گے۔ جس طرح آل عمران کی آیت 44 میں فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر اس قرآن کو لے کر اٹھو گے تو عالم بن کر رہو گے۔ تو العزیز میں ایک طرف یعنی انکار کے حوالے سے، اور الرحیم ایمان کے حوالے سے۔ پھر یعنی انکار کرنے والوں کو بتایا کہ انکار بہت مہنگا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایمان لانے والوں کو بشارت دی کہ اللہ تمہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا۔ لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ قرآن کیوں آپ کو عطا کیا گیا؟ غلافوں میں بند کرنے کے لیے، چومنے چاٹنے کے لیے، بلا سوچے سمجھے اس کے اوراق ورقردانی جسے ہم کہتے ہیں، یہ قرآن ہمیں کیوں عطا ہوا؟ رسول محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیوں ہوا عطا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آگاہ کریں آپ، انذر ینذر انذار، آگاہ کرنا، بیدار کرنا، جگانا، خبردار کرنا، اویئر کرنا، ویجیلنٹ، تاکہ آپ آگاہ کریں، سونے والوں کو جگائیں، غفلت میں پڑے ہوئوں کو نکالیں، خطرات میں گھرے ہوئے، اور جو آگے جا کر خطرات کی ذات میں آ سکتے ہیں، تو آپ خطرات سے آگاہ کریں، آنے والے خطرات سے، موجود الوقت مشکلات سے آگاہ کریں ان کو، قومن ایک ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم کہ نہیں انذار کیا گیا، آگاہ کیا گیا ان کے باپ دادا کو، فہم غافلون، تو نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ صدیوں سے انذار کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ معطل ہے، وہ کام نہیں کر رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم اجتماعی طور پر غافل ہے، غفلت میں مبتلا ہے۔ غفلت رفقان محترم قرآن کے نقطہ نظر سے بہت بھیانک جرم بھی ہے، اور بہت بڑی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ البتہ یہاں ایک سوال بعض لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور منذر اور رسول کھڑا ہونا ہے، یہ تو ایک ایسی قوم کے لیے ہے کہ جو جن کے باپ دادا کو اس سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا، بس ان کی آگاہی کے لیے آپ آئے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انٹرنیشنل نہیں ہے، آپ کل نوع انسانی کے منذر، امام، رہبر، رسول، نبی نہیں۔ وہ کہتے دیکھو اس میں آیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ آگاہ کریں، ڈرائیں، خبردار کریں کہ ایک ایسی قوم کو کہ جن کے آباء و اجداد کو آگاہ نہیں کیا گیا وہ غافل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس قوم کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، لہذا آپ کل نوع انسانی کے کیسے بن گئے۔ تو ابھی اس پہ گفتگو کریں گے
کہ اس میں سب سے پہلے انما نہیں آیا، کلمہ اسد نہیں آیا، کہ یہ نہیں کہا کہ آپ صرف انہی کے ہیں. لہذا یہ آگے ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ قرآن اس حوالے سے اپنا موقف کیا بیان کرتا ہے. تو بہرحال فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بلا شبہ ثابت ہو چکا ہے، لقد بلا شبہ، حقا یہی تو حقانیت کو ثابت کر دینا، دو اور دو چار کی طرح کسی حقیقت کا واضح ہو جانا، بلا شبہ حقانیت اسٹیبلش ہو گئی. حقا کا معنی حق کے طور پر ثابت ہو گیا. القول کلام الہی، کلام الہی کا حق ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا. یہاں ہمارے عام مترجمین و مفسرین نے حق القول کا یہ معنی لیا ہے کہ وہ جو ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تو اور تیرے ماننے والے میرے کلام کا انکار کریں گے تو جہنم میں ان کو جھونک دیں گے. تو کہتے ہیں کہ لقد حق القول، عام ہمارے مفسرین آپ پڑھیں تو انہوں نے یہ معنی لیا ہے کہ ان کے اکثر پر اللہ کا وہ قول غالب آ گیا کہ وہ اکثر کو جہنم میں بھیجیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو جہنم میں بھیجوں گا، بس اللہ تعالیٰ کا وہ قول ان پر لاگو ہو گیا تو ہم لا یؤمنون، اور اس اللہ کے قول کے لاگو ہو جانے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے. یہ مفہوم رفقائے محترم نظر ثانی کا محتاج ہے. ہر وہ مفہوم جو انسان کے اختیار اور ارادے کی نفی کرے، ہر وہ فہم قرآن جو مخافات عمل کا انکار کرے، ہر وہ فہم قرآن جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کو بٹا لگائے، ہر وہ مفہوم قرآن کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت مشروع ہو، اس کا حاکم ہونا حکیم ہونا یہ مشروع ہو جائے، وہ مفہوم باطل ہے. یہاں حق القول سے مراد کلام الہی بحیثیت قل ہے. ابھی میں اس کے آپ کو دو ایک حوالہ جات دوں گا. حق القول سے مراد خود کلام الہی ہے جس کو ماقبل القرآن الحکیم کا ہے، اور بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس قرآن کا حق ہونا آپ کے مخاطبین کی اکثریت پر دو کو چار کی طرح ثابت ہو گیا ہے. یعنی ان کے سامنے کوئی اس مسئلے میں اب شک کی بات نہیں رہی. یہ ہر درمی ہے، ضد ہے، ہر درمی اور ضد کی اساس پر یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. دیکھ کر جہاں تک کہ اس کے کلام الہی ہونے کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت مانتی ہے کہ یقیناً اس میں حقانیت کے شواہد اور دلائل موجود ہیں. تو اس قرآن کا حق ہونا بہت سمرات قول الہی، کلام الہی جس کا ماقبل ذکر ہے والقرآن الحکیم، تو اس قرآن کے قول الہی ہونے کا دعویٰ ان کی اکثریت پر ثابت ہو چکا. فہم لا یؤمنون، اور باوجود اس کے لیے بات ثابت ہو گئی دلائل سے شواہد سے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے. فہم لا یؤمنون، یہ سب کے باوجود، یہ سب کے بعد ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. یعنی جہنم والا قول نہیں بلکہ قول سے مراد کلام الہی من حیث القل. فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. عام ترجمہ یہ ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، کہ بلا شبہ بنائی، انا میں نے بلا شبہ ہم نے، جعلنا بنایا، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اغلالا غل کی جمع ہے، غل اور غل، تو زنجیر، تو ان کے گلوں میں، اناق کنل کی جمع ہے گردنوں میں، تو بنایا ہم نے ان کی گردنوں میں اغلالا، تو
زنجیریں، تو ان کے گلوں میں ہم نے کیا بنائے؟ تو زنجیریں، بیڑیاں، وہ چیزیں جو ان کے سروں کے نیچے جھکنے اور آگے کی طرف بڑھنے میں مانے۔ اب عام ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں یہ توق بنا دی۔ پہلی بات تو یہ رفتار مکرم کے گردنوں کے اندر توق ڈالے جاتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ اغلال بنتے تو خارج میں ہیں، یعنی اغلال خل جو ہے، بیڑیاں جو ہیں، اطواق و سلاسل جو ہیں، زنجیریں جو ہیں، وہ تو خارج میں بنتی ہیں، آنات میں تو نہیں بنتی۔ اس لیے یہاں جعلنا بمانا وجدنا ہے، اور اس کے لیے صاحب کشاف نے تحسین القرآن نے کہتا ہے کہ قابل یاقا جعل بمفہوم وجد، کہ بعض اوقات جعل قرار دینا، پانا، اور کسی چیز کا متحقق ہو جانا، اس میں بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بلا شبہ پاتے ہیں ہم ان کی گردنوں میں کیا پاتے ہیں؟ توق پاتے ہیں، زنجیریں پاتے ہیں۔ اور وہ زنجیریں کیسی ہیں؟ واہیہ الاسوار، یہ اوپر سے شروع ہو کر یعنی گلے کا نچلا حصہ پوری کی پوری، یہ جو گردن ہے وہ پوری کی پوری تو ان کے اندر آ گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ گردنیں اب نیچے نہیں جھک رہی، دائیں بائیں سے حرکت نہیں ہو رہی، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں تکبر، استعلا، بڑا پن، یہ اطواق و سلاسل ہیں۔ نہ یہ پیچھے کی طرف دیکھ کر اقوام سابقہ جو ہے ان کی ناکامیوں نامرادیوں سے عبرت حاصل کرنا چاہتے، نہ ان کے دائیں اور بائیں ہلاک قوموں کے جو خنڈات اور آثار ہیں ان سے یہ کوئی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آگے آنے والے جو برے خطرات ہیں، ہلاکتیں ہیں، تباہیاں ہیں، ان کا ان کو کوئی آپ کا ابھی احساس ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے حال مست ہے، حال مستی میں، اور جو بالکل سامنے کی بات ہو اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کا اقتدار ہے، غلبہ ہے۔ تو بلا شبہ پاتے ہیں ہم ان کی گردنوں میں توق، زنجیریں، اور وہ ان کی پوری گردنوں پر حاوی ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وَهُمْ مُقْمَحُونَ، اقنع عجیب اصطلاح قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، اقنع الابل، یعنی یہ جو اونٹ ہوتا ہے رسول محترم، اونٹ کی گردن میں ایسا رسہ یا اس کے نکیل ڈال دینا کہ جس سے وہ گردن دائیں بائیں ہونے کی بجائے بالکل تناؤ کی حالت میں رہے، حتیٰ کہ وہ پانی کے لیے بھی اس کو نیچے نہ کر سکے، چارے کے لیے بھی اس کو نیچے نہ کر سکے، اور پھر مالک اس گردن کو باندھ دے اس کی پچھلی وہ جو دم ہے اس کے ساتھ، کہ وہ یعنی بالکل حرکت سے۔ تو یہاں ہے فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یعنی یہ بالکل ہر طرح کی حرکت سے، حرارت سے، شعور سے، ادراک سے پیدل ہو گئے ہیں۔ عصبیت جاہلیہ نے، استکبار نے ان کو تناؤ کی حالت میں کر دیا ہے، اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس پاتے ہم ان کے آگے کی جانب ساتھ زمان ہوتا ہے بند، رکاوٹ، ڈیم، یعنی ان کا آگے دیکھنا جو ہے تو اس کے بھی راستے میں بھی ہم رکاوٹ پا رہے ہیں، اور پیچھے دیکھنا، ماضی سے فیض یاب ہونا، ماضی کے نظائر اور اقوام سابقہ کی تاریخ اس سے فیض یاب ہونا، یہ بھی نہیں ہے۔ وَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور یہ دیواریں اتنی اونچی ہیں، آگے کی دیوار، پیچھے کی دیوار، دائیں اور بائیں، اور گردنوں کا اکڑا ہوا ہونا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، فرمایا چاروں طرف سے یہ گھیرے ہوئے، گھراؤ حساب کی ذات میں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کی وجہ سے ان کی جو بصیرتیں اور بصارتیں ہیں ان سے یہ کام نہیں لے رہے۔ آگے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
یہ آیت رفتان اس سے پہلے بقرہ میں آیت نمبر 6 میں آئی تھی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کا مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا. یہ رفقان محترم صفحہ 4 ہے، صفحہ 4. صفحہ 4 آیت نمبر 6. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، بلا شبہ جن نے کفر اختیار کیا. عام ترجمہ اس کا ہے برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں. آگے فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ کافر کہ برابر ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ ترجمہ جب ہم کر لیتے ہیں رفقائے محترم کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافر ہی تو تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور جب فنون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج کو اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ جو قرآن نے کہا ہمارے اس ترجمے کے حوالے سے کہ جو کافر ہیں برابر ہے ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو نوجوان سوچ سمجھ کر یا قرآن پڑھے گا تو وہ سوال کرے گا کہ یہ تو قرآن کی بات پہ پھر آئی، یہ کافر ہی تھے جو ایمان لائے. تو اس ترجمے میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے؟ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ کافر کو الذین کے بعد اسم موصول، الذین اسم موصول ہے اور کافر پہ ماضی ہے. یہ کافروں کے پاس سوال علیہ جو ہے یہ اس کو کوالیفائی کر رہا ہے، یعنی یہ ایسے کافروں کی بات ہے، ہر کافر کے بارے میں یہ نہیں. لا یؤمنون صرف ایسے کفار کے بارے میں ہے کہ جن کا حال یہ ہو کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ایسے کافر کہ جو آپ کے انذار اور عدم انذار کو برابر جانے، جو آپ کے منذر ہونے اور منذر نہ ہونے کو یکساں بتانے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن جو آپ کے منذر ہونے کے قریب آ جائیں، انذار سے رابطہ کریں، سابقہ روش ترک کر دیں، وہ یقیناً ایمان لے آئیں گے. تو یہ یعنی ہر کافر کے باب میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے کافروں کے حوالے سے تھا کہ جن کے لیے آپ کا انذار کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر، یعنی آپ کے انذار کرنے یا نہ کرنے سے فیصلہ کر لے کہ ہم نے تو ایمان لانا ہی نہیں، ہم نے تو فیض یاب ہونا ہی نہیں. اس کی ایک آگے مثال شعراء جو ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں، بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. حوالہ لکھ لیں 126، وہاں بھی یہ الفاظ ہیں سواؤن علینا، آپ ہمارے لیے واز کریں یا نہ کریں، ہم نے تو آپ کے واز کو ماننا ہی نہیں. تو جو فیصلہ کر لے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے دوائی دیں یا نہ دیں، میں نے دوائی پی ہی نہیں، لے بھی لوں گا اسے بہا دوں گا. تو جو دوائی لینے فیصلہ کرے میں نے دوائی لینی نہیں، وہ صحت یاب کیسے ہوگا؟ یا دوائی لے جائے لیکن اسے استعمال کرنے کی بجائے بہا دے تو اس کی صحت بھی کیسے بحال ہوگی؟ تو یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے. اب ہم 527 سے پاک کہ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ برابر ہو ان کے لیے آپ کا انذار کرنا یا نہ کرنا. اگر اس کیفیت میں یہ ہوں گے تو لا یؤمنون، پھر یہ ایمان نہیں لائیں. اگر یہ اپنے اندر کیفیت ہو ان کی تو پھر ایمان لانے کا امکان نہیں. آگے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. بلا شبہ انما کلمہ حصر ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. تنذر، یہاں تنذر کا معنی جو ہے یہ نہیں ہے آپ کا انذار کرنا. انذار تو آپ سب کو کریں گے، کافر کو بھی کریں گے، مومن کو بھی کریں گے، الناس کو کریں گے. یہاں تنذر کا معنی ہے
انذار کا کامیاب ہونا، یعنی آپ کا انذار فروٹفل ہوگا، یعنی بلا شبہ آپ کے انذار سے فیض یاب ہوں گے کون؟ من اتبع ذکر، جو ذکر الہی کو فالو کرے، جو ذکر الہی کے پیچھے پڑے، جو ذکر الہی کے سمجھنے کے لیے اس پہ غور و خوض کے لیے، کم از کم اس کے لیے ٹھہر کر اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کھڑا ہو، توقف کرے، اس کے سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالے، تو جو سوچنے سمجھنے کا ہی وقت اس کے پاس نہ ہو، تیار ہی نہ ہوگا، وہ آپ کے انذار سے باوجود اس کے انتظار کریں گے، اور انذار کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن وہ فیض یاب بھی ہوگا۔ تو بلا شبہ آپ کے انذار سے فیض یاب ہوں گے وہ انسان جو ذکر کو، کلام الہی کو فالو کریں گے، وَخَشْيَ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کا کھٹکا، رحمان کے حضور کی جو پیشی ہے اس کا احساس ان میں بیدار ہو گیا، اور بالغیب ان دیکھے، تو جو رحمان کو ان دیکھے، اس کی عظمتوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، یہ ہیں کہ جو دراصل صحیح معنی میں اس انذار سے فیض یاب ہوں گے، اور بلا شبہ آپ ایسے افراد کو بشارت سنا دیں بالمغفرہ، پروٹیکشن، حفاظت۔ زمانے ماضی میں جو ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کلام الہی کی اتباع سے وہ داغ اور دھبے دھل جائیں، جس طرح کے کپڑے پر داغ اور دھبے لگے ہوں، پھر آپ اسے صابن سے دھو دیں تو وہ داغ دھبے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے کپڑا۔ اسی طرح کفر کا، شرک کا، نفاق کا جتنا بھی داغ دھبوں کا ذات انسانی پر بوجھ ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں، وہ کلام الہی کے پانی سے دھل جاتے ہیں۔ توبہ اور انابت الہی کا پانی تمام گناہوں کو یعنی ختم کر دیتا ہے، آج اسلام و یعدل ما قبل، تو انہیں پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی، نافرمانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ اجر کریم، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بدلہ، ریوارڈ، انعامات، اجر، بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اے انسانوں، انا نحن نحیی الموت، فرمایا بلا شبہ یہ ہم ہیں جو ضرور بضرور زندہ کریں گے، کرتے ہیں موتا۔ یا موتا یہاں لازم نہیں کہ حیات بعد الموت کے موتا ہی کے لیے استعمال ہو۔ قرآن حکیم میں موتا کا اطلاق مری ہوئی اقوام پر، سوئی ہوئی اقوام پر، ہلاکت کی ذات میں آئی ہوئی اقوام پر بھی کیا ہے، اور اصل یہاں اشارہ دراصل سرزمین عرب جو مر چکی تھی اور کل نوع انسانی پر ایک موت کا سناٹا تھا، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور وہ جو دوسرے حیات بعد الموت ہے وہ بھی یقیناً یعنی قرآن کی بہت سی آیات میں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو حیات بعد الموت ہو یا قوموں کی حیات نہ ہو، دونوں کا فرمایا کہ سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، حیات جسمانی مردے ہوں یا روحانی مردے، دونوں کی زندگی ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے کلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو جس طرح اللہ مردوں کو یعنی جسمانی مردوں کو نازل زندہ کرنے کے لیے بارش ہے، اور روحانی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اس کے کلام کا آب حیات ہے۔ تو بلا شبہ مردوں کو زندہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور یہ مردے جب زندہ ہو جاتے ہیں، ان میں حیات نو آتی ہے، مادی حوالے سے جب حیات نو آتی ہے تو کسان ہل چلاتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو بلا شبہ نقد وہ ہم لکھ لیتے ہیں، ہم لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں ما قدم، ان اعمال کو جو یہ مردے زندہ ہو کر آگے بھیجتے ہیں، یعنی اپنے تقدم کے لیے، پروگرس کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے جو افعال و اعمال مستقبل کے حوالے سے اقوام کرتی ہیں، زندہ قومیں کرتی ہیں،
وہ بھی ہمارے ریکارڈ میں آ جاتے ہیں۔ وہ آثارہ ہو، اور جو چیزیں وہ بعد والوں کے لیے نشان راہ کے طور پر چھوڑ جاتی ہیں، اعمال صالحہ، صدقہ جاریہ، فرمایا وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی آگے ہماری زندگی اس کے جو لیے جو ہم بیٹی کے حوالے سے کام کریں گے، فرمایا وہ بھی ہمارے ریکارڈ میں ہیں، اور آنے والی بعد والی نسلوں کی اصلاح کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے جو ادارے قائم کریں گے، انسٹیٹیوشنز کریں گے، قائم کریں گے، صدقات جاریہ کریں گے، تعلیم و تربیت کے مراکز بنائیں گے، یہ تمام اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ریکارڈ میں۔ تو ہم ریکارڈ کریں گے اہل ایمان ان تمام اعمال کو جو مستقبل کے حوالے سے تم آج انجام دے رہے ہو، اور ان اعمال کو بھی جو ماضی کے حوالے سے یا آنے والی نسلوں کے حوالے سے تم انجام دو گے، تو ان کے اثرات پچھلوں پر مرتب ہوں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ طور پر ریکارڈ میں کر لیا۔ کہاں کر لیا؟ فی امام مبین، ایک ایسی کتاب میں، امام کا معنی کتاب، امام کا معنی رجسٹر، امام کا معنی شارع حیات، امام کا معنی رہنما انسان کے طور پر ہو، کتاب کے طور پر ہو، یا شارع ہو کہ جو آگے شہر اور گاؤں اور علاقوں کی طرف، اور کتاب ہونے کے معنی میں رجسٹر بھی قرآن میں امام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے، وہ ریکارڈ جو مبین، سیلف ایکسپلینیٹری، اس کو بس ایک اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ امام مبین تمہارے اعمال کے حوالے سے تمام جو تمہارا ریکارڈ ہے اسے سامنے لانا شروع کر دے گا۔ یہ جو ریکارڈ کا مسئلہ ہے رفقائے محترم، اس سے ذرا ہم پیچھے کی طرف چلیں تو یہ مثلا سورہ الکہف ذرا دیکھیں، 18ویں سورہ، 18ویں سورہ آیت نمبر 49، یہ 359 صفحہ۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور حاضر کیے جائیں گے لوگ تیرے رب کے سامنے۔ کس طرح پیش کیے جائیں گے رفقائے محترم؟ صف در صف، گروہ در گروہ، امت در امت۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، آج دوبارہ تمہیں ہم نے اپنے حضور میں جمع کر لیا۔ پہلے دنیا میں بھیجا تھا، اب ہم نے تمہیں خلق کر کے، پیدا کر کے دوبارہ اپنے حضور میں اکٹھا کر لیا ہے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں ہے، تمہاری کوئی پیشی نہیں ہے، تمہاری کوئی حاضری نہیں ہے، لیکن آج آخر کار، انجام کار تمہیں حاضر ہونا پڑ گیا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور کتاب الہی جو ہے وہ اقوام کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ یہ کتاب رفقائے محترم نامہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اقوام کا رجسٹر اجتماعی، اور ہر قوم جس کتاب پر ایمان رکھتی تھی اور وہ کتاب من جانب اللہ تھی، وہ کتاب الہی نظام کے طور پر ہر قوم کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی، اور ہر امت کو اس کتاب الہی کی بنیاد پر کہ جو اس کو عطا کی گئی تھی اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا وضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی پیش کر دی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو دیکھے گا اس کتاب کو دیکھ کر
تو مومن تو دیکھے گا مجرموں کو کہ جو ہی کتاب ان کے سامنے آئے گی اس کتاب کو دیکھ کر ان کا رنگ فاق ہو جائے گا. مشفقین مما فیہ، کتاب الہی کے کنٹینٹس کو، مندرجات کو، مشتملات کو پا کر رنگ فاق ہو جائے گا، خوف اور دہشت کی کیفیت ہو جائے گی ان کے اوپر. یقولو، اور یوں کہیں گے، یا ویلتنا، آئے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، مگر یہ کہ اس کتاب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. لا یغادر، نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑا اس کتاب نے، صغیرۃ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، ولا کبیرہ، نہ بڑی سے بڑی بات. کہ جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے تو اس کے سامنے آپ قرآن گالی دیں، دعا کہیں، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الا احصاها، مگر وہ چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، الا احصاها، وہ تمام اعمال اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور حیات دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ تمام ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب تو ہے ہی نہیں کہ وہ کسی ایک بندے کو سزا دے بغیر اس کے کو سزا کا اس کے پاس ثبوت نہ ہو. یعنی جو کچھ وہ کیا ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا نامہ اعمال یا جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سارے کا سارا اس کے سامنے آ جائے گا اس کتاب کے حوالے سے. اسی ضمن میں رفتہ محترم ایک اور مقام دیکھ کے آگے چلتے ہیں. 340 صفحے کی آخری سطر ہوگی، 340 صفحہ آخری سطور، آیت نمبر 13، 17 13. وَكُلَّ انسان، اور ہر انسانی سا، ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے فرمایا وہ سب کا سب جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے. اور نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، نکالیں گے ہم، سامنے لائیں گے ہم قیامت کے دن ایک ایک کتاب. کیسی کتاب؟ یلقاہ منشورا، ایسی کتاب کہ جو نشر ہونے کے قابل ہو. جس طرح کہ ہم ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیتے ہیں، سوئی لگا دیتے ہیں، وہ منشور نشر ہونا شروع ہو جاتا ہے، براڈ کاسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جو وہ کتاب کو جو ہی ٹچ کرے گا یلقاہ منشورا، وہ نشر ہونا شروع ہو جائے گی اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب کو، پڑھ لے، سن لے اس کتاب کو. اور آگے رفقا محترم اللہ پاک فرماتے ہیں کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب سن لے، پڑھ لے، اور اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد اب مزید کسی اکاؤنٹنٹ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنا حساب کتاب خود ہی کر لے. وفا بنفسک، کافی ہے تو بذات خود اپنے لیے کیا کافی ہے؟ حسیبہ، کیا اپنا حساب کتاب خود ہی کر لے، اپنا دیانتداری کے ساتھ حساب کتاب کر کے آگے پہنچا دے. اور آگے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. فرمایا دیکھو اس آنے والا جو حال ہے وہ اس کا ایک نقشہ ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں.
اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے تمہارے پاس اپنی کتاب بھیجی. بس جو کوئی ہدایت یافتہ ہوگا تو اس کا ہدایت یافتہ ہونا اس کی اپنی ذات کے لیے نافع ہوگا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، گمراہ ہوگا، تو اس کا گمراہ ہونا اس کے سوا کسی کو نقصان نہ پہنچائے گا. اور فرمایا اس دن کا ضابطہ یہ ہوگا وَلَا تَعْذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسانی ذات کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ہوگا. ہاں انسانی ذات کو بات ہے تو وہ اپنے حوالے سے جواب دے، بیٹا ہے تو اپنے حوالے سے ہے، امت ہے تو اپنے حوالے سے ہے، رسول ہے تو اپنے حوالے سے ہے. یعنی ہر آدمی اپنے اپنے حوالے سے خود جواب دہ ہوگا. تو یہ رفقان اکرم جو آخر میں فرمایا تھا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. آپ ذرا پیچھے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اس پہ ایک سوال آیا تھا لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آیت نمبر 4. یہ جو آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ انذار کریں، بیدار کریں، جگائیں آپ اول مرحلے میں اس قوم کو کہ نہیں جگائے گئے. تو اس سے ظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ آپ کی انذار کی جو یعنی وہ دائرہ کار تھا، جو ریسٹرکشن تھی وہ محدود تھی ان کے لیے. تو یہ صحیح نہیں. یہ ضمن میں رفقا محترم حوالہ جات تو بہت ہے، میں صرف آپ کے سامنے 2 حوالے رکھتا ہوں. سورہ الاعراف آیت 158، یہ صفحہ ہوگا 205، 205 صفحہ. آیت 158 کتاب ہے قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، یعنی پیچھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ اللہ میرے اور میری قوم کے لیے فلاح کا راستہ کھول. فرمایا تیرے لیے فلاح کا راستہ تو نبوت و رسالت ہے، اور اگر کی فلاح ان کو ملے گی آگے ان کا ذکر ہے نبی امی کی اتباع کرنے والے. اور جب یہ نبی امی ان تمام یعنی پیشیدگیوں کے مطابق آئے تو اب ان کو حکم ہو رہا کل آپ ارشاد فرمائیں، آپ نبی امی آپ خطاب کریں، مخاطب بنائیں. ان کو مخاطب بنائیں رفقائے محترم. یا ایھا الناس یعنی یا ایھا العرب، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسماعیل، اے آل یعقوب، اے آل اسماعیل، اے آل اسحاق، اے یروشلم کے رہنے والوں، اے مکہ کے باسیوں، اے مدینہ کے رہنے والوں. نہیں، کوئی اعلان کیجئے کہ ان کو مخاطب بنائیے الناس، تو یا ایھا الناس، اے نوع انسانی بات سنو، متوجہ ہو جاؤ. انی بلا شبہ میں رسول اللہ الیکم، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری جانب. اور صرف یا ایھا الناس ہی سے یہ بات نہیں کہ آپ کل نوع انسانی کے ہیں. آگے فرمایا جمیعہ، جمیعہ سب کی سب نوع انسانی. یعنی آپ کا اپنی ذات میں یا قرآن کا دعویٰ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس طرح الذی لہ ملک السماوات والارض، جس طرح ملک السماوات والارض کے اندر آپ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی طرح ملکوت السماوات والارض کے اندر رسالت جاریہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ہے. آپ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہیں، آپ ابد کے عہد کے رسول ہیں. باقی آئے تھے آپ کی منادی کرنے کے لیے، باقی آئے تھے آپ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے. اس بادشاہ کے کبریٰ کے وہ مناد تھے، اور آپ کیا تھے کل نوع انسانی کے حوالے سے
کافۃ للناس، آپ یہ جو ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور آگے فرمایا کہ میری اتباع کرو تاکہ ہدایت سے، ہدایت کے مقصود و مدعا کو تم پا سکو۔ آگے الفاظ کی وضاحت فی الحال مشکل ہے۔ اس ضمن میں ایک اور حوالہ دیتے ہیں رفقائے محترم، 34ویں سورہ آیت نمبر 28، یہ ہمارے جو موجودہ مقامات ہیں جہاں جا رہے اس سے قریب پر ہے۔ یہ سورہ یہ 516 صفحہ ہے، باقی 516 صفحہ۔ وما ارسلناک، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو، مگر الا، ما اور الا کا حسر، ما ارسلنا نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، الا مگر، اس طرح بھیجا ہے رفقائے محترم۔ کیا 19 صفحہ میرے پاس؟ اچھا 520 تو 34 28، الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یعنی ارسلنا کا، ما ارسلنا کا الا کافۃ للناس، کافہ، کفہ یکف عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز دینی ہو اور ایک ایک فرد کو دینی ہو، ہر انڈیویجول کو جو چیز پہنچانی ہو، خبر پہنچانی ہو، علم پہنچانا ہو، روٹی پہنچانی ہو، حکمت پہنچانی ہو، تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ کاف، نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کافۃ للناس، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی۔ اور آگے ایک اور بات فرمائی رفقائے محترم، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت آج بھی اس بات کو نہیں جانتی، اس بات کو نہیں مانتی۔ لوگوں کی اکثریت، جب کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو عربوں کے رسول تھے، تو قرآن نے دعویٰ یہ کیا ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اس کے ساتھ 74 سورہ کی آیت نمبر 36 میں رفقائے محترم، نذیرا للبشر، نذیرا للبشر، تمام عالم بشریت کے لیے نذیر۔ اور قرآن نے اپنے بارے میں ذکر للعالمین، ذکر للعالمین، یعنی کل نوع انسانی کے لیے، یہ 691 صفحے پر غالباً ہوگا، نذیرا للبشر، نذیرا للبشر، نذیر ہیں بشریت کے لیے، وہ بشر گورے ہوں، کالے ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اور پھر اسی ضمن میں جو قرآن آپ کو عطا ہوا ہے اس کے بارے میں رفقائے محترم بہت سے مقامات ہیں، لیکن ایک مقام جس میں یہ 704 صفحے پر ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کل نوع انسانی کے لیے، للعالمین، یعنی ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ ذکر ہے للعالمین، للعالمین، یعنی جس طرح رب رب العالمین ہے، رسول رسول للعالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے، تو قرآن ذکر للعالمین ہے، رب رب العالمین ہے، اور رسول کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہیں۔ اور اس ضمن میں
ہماری جو ڈیوٹی ہے رفقائے محترم وہ یہ ہے کہ کل نوع انسانی کا اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا جائے. اور یہ پیغام پہنچے گا کیسے؟ جب تک کہ ہم سمجھنے والے نہیں ہوں گے. اور ہم کیسے سمجھیں گے؟ جب تک کہ ایسے قرآنی مراکز اور ادارات نہیں ہوں گے جو خالص قرآن کی حکمت کو، علم کو، نور کو پہلے اپنے ماحول میں، دائرے میں، امت میں، اور پھر نوع انسانی کے سامنے وسیع دائرے میں اس کو پیش کرنے والے افراد موجود ہو. پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اپنے اس طریقے سودا و کراؤنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ.